جناب حذیفہ رحمان صاحب، ہمارے بھائی، بہت شکریہ وقت دینے کا. مولانا صاحب کی جماعت کے جناب کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ سینیٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. حذیفہ صاحب، یہ آپ کو اس بات پہ تشویش ہے کہ ایک تو ہم دیکھ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے گورنمنٹ کے خلاف کافی سخت باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ پچھلے دنوں جو ایک جلسہ ہوا ہے اس میں انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف جو باتیں تھیں اس کو بالکل ہی ایک اگلے سٹیج پر لے کے گئے، بالکل جو رگڑا لگا رہے تھے وہ بالکل ہی نیکسٹ سٹیج پہ لے کے گئے. اور پھر انہوں نے تنقید کا دائرہ صرف گورنمنٹ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ اداروں تک بھی گئے ہیں اور پھر بڑی یعنی بالکل بڑی ٹھیک ٹھاک باتیں کی ہیں، جوانوں کو ایڈریس کر کے اور شہادتوں کے حوالے سے بات کر کے کہ یہ تو آپ کا تو کام ہی یہ ہے، اگر کیا بھی ہے، اگر جانے دی بھی ہے تو کیا ہے، کام ہی یہ ہے، میں کیوں لڑوں، میں کیوں لشکر بناؤں. آپ مطلب بڑا سخت باتیں. یہ کیا ہوا ہے حذیفہ صاحب؟ بہت شکریہ بدامی صاحب کہ آپ نے اس حساس موضوع پہ حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. میں 2-3 گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حق ہے کہ وہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت پہ تنقید کرتے ہیں، ہم پہ کرتے ہیں، زرداری صاحب پہ کرتے ہیں، لیکن ان کا بیان میں نے بھی سنا جو انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے دیا. یقین کریں آج میرا دل بڑا دکھی ہے. آپ کے کئی درجن شوز میں نے شرکت کی ہے، کبھی میں جذباتی گفتگو کا قائل نہیں ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس طرح کی توقع کی نہیں جا سکتی. میں وسیم بدامی سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اگر کہا جائے کہ 1 ارب روپے لے لیں اور اپنی جان قربان کر دیں، آپ 1 ارب کے پیچھے اپنی جان قربان نہیں کریں گے؟ یعنی وہ افواج پاکستان جو کہ بارڈر پر آپ کی حفاظت کر رہی ہیں، جو کارگل کے یخ بستہ میدانوں کے اندر پہاڑوں میں بیٹھ کر آپ کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جب یہاں واپس آتے ہیں کسی کی ٹانگ ضائع ہو چکی ہوتی ہے، کوئی قوت سماعت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، یا ایون کہ ساری چیزیں بھی برقرار ہوں، تو ایسا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ کئی سال لگ جاتے ہیں زندگی کی طرف واپس آنے میں. یعنی وہ لوگ جو اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر رہے ہیں. یعنی میری بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ میرے ساتھ گاڑی میں اگر بیٹھی ہوئی کبھی جا رہی ہو اور کسی وہ فوجی کو دیکھ لے تو وہ اس کو سلوٹ کرنا یا اس سے ہاتھ ملانا بڑا آنر فیل کرتی ہے، یعنی اس وردی سے محبت کرتی ہے. ڈیرہ غازی خان میرے حلقے میں ابھی پچھلے ہفتے ایک میجر شہید ہوئے، جب ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی تو ان کے والد اللہ بخش قرائی نے جب انہیں فوجی افسران نے کہا کہ آپ کا بیٹا وطن کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی میرے 8 بیٹے ہیں، اگر فوج انہیں بھرتی کرنا چاہے 8 کے 8 وطن کے لیے قربان ہیں. وہاں مولانا فضل الرحمان جیسا شخص جس کی ایک فالوئنگ ہے وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کر اس قسم کی بات کر دیں، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 26 کروڑ لوگوں کے آپ نے جس بات کو مجروح کی ہے، اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اور آپ خاص طور پر میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کو بتا دوں کہ جی آئی فے کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے بچے جو ہے وہ فوج میں آفیسر رینک کے اندر بھی ہیں اور نچلے رینک کے اندر بھی ہیں، اور وہ سارے لوگ یعنی مولانا صاحب تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ فوجی جو اپنی جان قربان کرتے ہیں، شہادت کا نذرانہ دیتے ہیں، یہ کس وجہ سے دیتے ہیں. یعنی بھارت کی فوج اور ہماری فوج میں کیا فرق ہے؟ بھارت کی فوج کے پاس وہ جذبہ متحرکہ نہیں ہے، وہ جذبہ متحرکہ ہمیں قرآن پاک دیتا ہے، وہ جہاد کا جذبہ، وہ وطن کے لیے لڑنے کا جذبہ، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا جذبہ. اور آپ اسے کہیں کہ جی آپ تنخواہ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی طرف سے اس کی وضاحت آنی چاہیے، اور اس قسم کے الفاظ مولانا جس قد کاٹ کے لیڈر ہیں اگر وہ واپس بھی لے لیں گے تو کوئی اس میں قیامت نہیں آئے گی. لیکن اس قسم کی بات ہم لوگوں کو کرتے ہوئے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم ان شہداء کے جو فیملیز ہیں ان کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی لال جو ہے اس ملک کے لیے قربان کیے. تو آج مولانا صاحب کے بیان سے میرا دل تو بہت دکھی ہے. جی یہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوش خطابت میں کچھ ایسا کہا ہے کہ جس میں الفاظ کا چناؤ بہرحال کچھ بہتر یا مختلف ہو سکتا تھا مولانا صاحب کا؟ ایسا ہے کہ اس کا پس منظر شاید لوگوں کو نہیں پتا. ایک پس منظر ہے، اگر آپ ایک مخصوص اینگل سے کوئی جگہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے نا اس اینگل میں شاید جو ہے نا مناسب نہ لگے، مگر جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں شاید جو ہے نا وہ بات کسی حد تک آپ کو اچھی ٹھیک لگے. اس کو آپ ایک اور میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. چند دن پہلے محمود خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ پہ، اسی طرح کی سٹیٹمنٹ پہ بہت لے دے ہوئی تھی. ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں اس میں جو حالات چل رہے ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں کچھ جو ہے وہ عام لوگوں تک کہا جاتا ہے اور اس کے جواب میں پھر جو ہے وہ کچھ لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کا جواب دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں یہ میڈیا پہ کرنے کی نہیں ہیں،
آپ کسی وقت بے شک اگر کسی وقت مجھے ٹیلی فون کر لیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اصل اس کا پس منظر کیا ہے. کامران صاحب اگر اس کے بعد آپ خود مان رہے ہیں نا کہ گفتگو اتنی حساس نوعیت کی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دوں گا بدامی صاحب ٹی وی پہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب چوز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان پبلک. جب آپ جلسے میں کہہ رہے ہیں تو ایک حساس بات کو انہوں نے انتخاب کیا نا پبلک میں کرنے میں. اس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ بات جو ہے نا جو کچھ کہا جا رہا ہے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا جن چیزوں کی تشکیل کی بات کی جا رہی ہے وہ پھر مولانا کے اسٹیچر کے آدمی کو ان چیزوں کو روکنا ہوتا ہے. اگر وہ یہ بات آج نہیں کریں گے، آج ان معاملات سے روکیں گے نہیں لوگ، تو پھر کل آپ کے یہاں شاید جو ہے بہت بڑے مسائل جنم لیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ چونکہ آپ کو حذیفہ صاحب کو یہ پس منظر پتہ نہیں ہے، اسی سے ملتا جلتا بیان جو ہے وہ چغری صاحب کا بھی تھا. اور کن کا تھا؟ سوری مجھے اگر اجازت دیں تو میں 1 منٹ لے کر اس پہ مزید بات کر لیتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب ایک تو بہت حذیفہ صاحب رسپونڈ کریں گے. سوری میں آپ کی بات میں آپ نے کہا کہ اس سے ملتا جلتا بیان کس کا تھا کامران صاحب؟ محمود خان چغری صاحب کا. اچھا چغری صاحب. اچھا ٹھیک جی حذیفہ صاحب وانٹس ٹو رسپونڈ. جی حذیفہ صاحب کہے گا. میں صرف اتنا کہوں گا کامران صاحب جی وائی فے کا ان موضوعات پر بھی دفاع کرتے ہیں جن پر دفاع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بڑی مدلل بات کرتے ہیں. یعنی آج میری گفتگو یا آپ کے سوال پر ان کے پاس بھی کھل کر الفاظ نہیں تھے. انہوں نے کہا میں آف دا ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا. بات مولانا صاحب کسی گلے کی نہیں ہے. یعنی آپ بھی گلہ شکوہ کر لیتے ہیں، آپ اپنے اداروں سے بھی گلہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے جس قسم کی بات کی آپ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. یہ بات محمود اچکزئی صاحب کریں تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، لیکن محمود اچکزئی صاحب کی اس لیول کی فالوئنگ نہیں ہے. مولانا صاحب کی اتنی بڑی فالوئنگ ہوتے ہوئے آپ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں جس بات کی دلیل آپ کے اپنے لوگ بھی نہ دے سکے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ ایف اینڈ بٹ کا سہارا لیں کہ بیک گراؤنڈ یہ چل رہا تھا یا ہمیں تشکیل دینے کے لیے کہا جا رہا تھا یا کوئی ہمیں گروہ بنانے کے لیے کہا جا رہا تھا. یعنی آپ کسی بندے کی وطن کے لیے محبت اور اس جذبے کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کسی مٹیریلسٹک چیز سے. تو کل مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کل مجھے بھی کہیں گے کہ حذیفہ رحمان تنخواہ لے رہے تو وطن کا دفاع کر رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تنخواہ لیتے تھے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، کوئی احسان نہیں کر رہے تھے، اور کوئی وزیر تنخواہ لے رہا ہے. مقصد یہ کہ ہم سب لوگ جس کو جہاں جہاں ذمہ داری ملی ہوئی ہے وہ ملک کے لیے کر رہا ہے، اور سب سے اولین قربانی وہ شہداء وہ جوان دیتے ہیں جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں کہ اس کی کئی مطلب اخذ ہوں گے، اور آپ کی بات تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ نے بات کر دی کہ جی شہداء جو ہے یہ، میں تو وہ الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، یعنی مجھے بڑا ڈپریس ہوں میں ان الفاظ سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے کئی مرتبہ اپنی جماعت کا بہت سارے معاملات پر کہا کہ میں دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی چونکہ یہ سپریم کورٹ کے ایک بڑے سینئر کونسل نے کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ قابل دفاع نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں جھکا ہوا درخت ہی پھلدار ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کسی بات کو واپس بھی لے لیں اور اپنے فالوورز کو گائیڈ کر دیں تو اس سے آپ بڑے بنتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے. یعنی آپ مفتی محمود کی لیگوسی کو لے کر چل رہے ہیں اور اس قسم کے الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ جی وائی فے کا بھی سینٹیمنٹ اگر لیں گے، ان کے لوگوں کے اندر بھی کافی ریزنمنٹ موجود ہوگی کہ مولانا صاحب جیسے قد کاٹ کے بندے کو بات کرنی نہیں چاہیے تھی. یہ آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب یہ